من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے صرف کھیل اور تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس کے شعور نہیں رکھتے. کس چیز کا شعور نہیں رکھتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص ارادے کے لیے، آپ سب کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، صرف کھیل اور تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا. سو دا قرآن از دا بک وچ ایمپسائز آن دا ڈیڈس، آپ کے عمل پر یہ ایمپسائز کرتا ہے، ناٹ جسٹ آن ورڈنگ. ٹھیک ہے، صرف پڑھنے کو اور ورڈس پر یہ ایمپسائز نہیں کرتا، آپ کے عمل پر یہ ایمپسائز کرتا ہے. عمل کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کا ارادہ ایک پرپسفل ایکٹیویٹی، ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. تو ہم سب کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے، ہمیں قرآن مجید میں فرمایا کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دیکھیں یہ جو لفظ الہ ہے نا، الہ کے معنی ہے مالک، خالق، پالنے والا، پوسنے والا، جس پر آپ اپنی پوٹینشل لگا سکو، یا پھر جس کی عبادت کی جا سکے. اس کا مطلب ہے الہ. یعنی ہر کام کے پیچھے اگر آپ کی جو نسبت ہے، اگر وہ الہ کی نہیں ہے، جواب دہ الہ کی نہیں ہو تو عبادت نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ 5 ٹائم نماز کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک، 5 ٹائم لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. 5 ٹائم آپ طوطے کی طرح اس کو بول رہے ہو، لیکن آپ کا عمل کیا بتا رہا ہے؟ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ جاتے ہو انکل ایکٹ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بولتے ہو ڈالر دے دو، ہمارے تعلقات خراب نہیں کرو، ہمیں ڈالر دے دو، ہم سے دوستی کر لو. تو یہ آپ کا عمل بتا رہا ہے. آپ نے خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، آپ نے امریکہ کو اپنا خدا بنا لیا، آپ نے انہیں اپنا الہ بنا لیا. آپ کا عمل کیا بتا رہا ہے؟ آپ نے الہ کس کو بنا لیا؟ آپ نے الہ اپنا امریکہ کو بنا لیا. دوستی کر لو، ہم کو ڈالر دے دو. یہ آپ کی نسبت کس سے ہے؟ آپ کی نسبت امریکہ سے ہے. صحیح ہے، یہ دیکھیں آپ لوگ اس پہ غور کریں. اچھا، یہ جو ہے نا، نماز میں ہم دن میں 5 دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو نماز ہمیں 5 دفعہ کیا سکھا رہا ہے؟ کہ صرف اللہ کی بندگی، صرف اللہ کی بندگی. ہمیں جو روزہ رکھ رہے ہیں ہم 30 دن بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا. یہ روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمیں اس بندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی. 5 ٹائم جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے اللہ کی بندگی کے پیچھے یہ جو روزہ، یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پیسے ہیں آپ، یہ جو مال اسباب جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ کی طرف سے امانت ہے. اس کو آپ اپنے نفس کے اوپر خرچ نہیں کرو، اپنی نفس کی خواہش پر خرچ نہیں کرتے ہو، بلکہ آپ اس کا حق دیتے ہو اللہ کا. یہ پیسے آپ کو، یہ زکوٰۃ آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو جتنی بھی ساری چیزیں یہ عبادت نہیں کہلائیں گی جب تک آپ کی نسبت اس الہ سے نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ عبادت کی صرف ظاہری، اگر آپ اقرار کر رہے ہو نا کہ مالک وہ، آپ اللہ کو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ مالک ہو، آپ خالق ہو، تو پھر مالک جیسا کہہ رہا ہے آپ اس طرح نہیں چل رہے ہو، تو اس کا مطلب وہ الہ تو نہیں ہوا. آپ کا الہ تو پھر کوئی اور ہوا. آپ کا الہ تو آپ کا نفس ہوا. آپ کس کی بات مان رہے ہو؟ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو؟ سمجھ میں آئی؟ تو صرف ظاہری شکل کا نام نہیں ہے عبادت. 5 دفعہ جھک جانا، آپ کا اس کا مطلب ہی نہیں پتا کہ آپ جھک رہے ہو تو کس کے لیے جھک رہے ہو، اور آپ کا عمل کچھ اور بتا رہا ہے. مانگ کسی اور سے رہے ہو، آپ مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو. 5 دفعہ آپ بولتے ہو کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن حقیقی عمل آپ کا کچھ اور بتا رہا ہے. صرف ظاہری عمل آپ کا عبادت نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، آپ کیا ہے، کبھی سر پر سجدہ ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی سزا. علامہ اقبال کا شعر ہے، کبھی سر پر سجدہ ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ مطلب اس کا سمجھ رہے ہیں؟ 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو زمین سے اللہ تعالیٰ وہاں سے صدا آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، کیا تمہیں کیا ملے گا نماز میں؟ تمہارا دل تو ہے صنم آشنا، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اپنی پیروی کے پیچھے لگے ہوئے، نفس کی پیروی کے پیچھے لگے ہوئے ہو. تمہیں کیا ملے گا؟ اسی ایک دوسری طرف یہ ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب یہاں پہ جو یہ والا جو سجدہ آیا ہے نا، یہ وہ سجدہ ہے، یہ عمل کا سجدہ ہے. ایسنس جو ہے قرآن کی، جو کہ میں نے سٹارٹ میں بتائی تھی، عمل کے طرف میں لے گیا، یہ روح کا سجدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف ظاہری کے طور، اگر آپ صرف ظاہری دکھا رہے ہو تو ظاہری اٹھنا بیٹھنا چلنا کودنا اور سر جھکانا
بھوکے پیاسے رہنا اس کا نام عبادت نہیں ہے. یہ تو صرف اس کی ایگزامپل صرف یہ ہو گئی کہ ایک مردہ جسم ہے اور وہ جو مردہ جسم ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے, اس کے اندر عمل کی سکت نہیں ہے. ایسا ہے یہ ایسی عبادت کا مطلب یہ ہے, وہ مردہ جسم کی طرح ہم عبادت کر رہے ہیں جو کہ کسی عمل سے خالی ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ اصل عبادت کا جو اصل مطلب ہے.